رمضان رضا 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 21 رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن ہے۔ رمضان رضا کوشش یہ کر رہا ہے کہ ماہ مبارک میں جو اہم دن آ رہے ہیں، اہم شخصیات کے وصال آ رہے ہیں، یا رمضان المبارک کی جن تاریخوں میں اہم واقعات ہوئے ان پر بھی روشنی ڈالی جا سکے۔ اور 21 رمضان کو نسبت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ 21 رمضان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آج کی ٹرانسمیشن منسوب ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آج ہم اپنی ٹرانسمیشن میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے، آپ کی زندگی کے احوال جانیں گے، آپ کے فضائل جانیں گے، آپ کے مناقب جانیں گے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کیسا بہادر بنایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کن حالات میں ہوئی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ہستی ہیں، یہ سب جانیں گے ہم حضرت علامہ مولانا فیصل عزیز بندگی دامت برکاتہم العالیہ سے۔ ابھی ناظرین کرام وقت ہے ہمارے سیگمنٹ کلام ربی کا، اور کلام ربی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ فیصل قادری صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کلام ربی میں حافظ فیصل قادری تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ وقت ہے نعت کے سیگمنٹ کا، اور اس کا نام ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سیگمنٹ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ ہم ایک نعت شریف پیش کیا کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ فیصل قادری۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی عقیدتوں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے والہانہ انداز میں، عشق کے ساتھ نعت سرکار پیش کیا کرتے ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے
محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے اے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ اے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے سبحان اللہ سیگمنٹ تھا تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حافظ فیصل قادری سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور یوم شہادت ہے مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس نسبت سے ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے، ہدیہ منقبت پیش کریں گے، اور ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ فیصل قادری۔ ان سے گزارش کروں گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ
علی مولا 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 ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے جڑا خاص والے زہرا دلالے کیا بات ہے، سبحان ایک اللہ. عام والے ایک خاص والے ایک عام والے سبحان اللہ. ایک خاص والے جڑا خاص والے سیدہ دلالے او جڑا خاص والے زہرا دلالے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا جگ نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 سبحان اللہ. مولا تے میرا پیراں دا پیرے میں کیت سیوا کنا امیر کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. مولا تے میرا پیراں دا پیرے. پیرے سبحان اللہ، سبحان مولا تے میرا پیراں دا پیرے میں کیت سیوا کنا امیر ہے. امیر واہ واہ واہ. میں کیت سیوا کنا امیر تو سرا ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ. اولا واہ 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 واہ. تو سرا تو عرش اولا سارے واہ 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 واہ. سارے تسارا رتبہ علی دا پڑھنا قصیدہ دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا جھگیاں میں درتے بن کے سواری جھگیاں میں درتے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو جھگیاں میں درتے بن کے سوالی جھگیاں میں درتے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پئی لوگ آ کے نو کلند پئی لوگ آ کے نو کلند سگہام گئے میں سگہام گئے میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ دے ولی دا پڑھنا قصیدہ دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا 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 علی مولا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، حافظ فیصل قادری مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش فرما رہے تھے. اب وقت ہے وظائف کی دنیا کا، اور وظائف کی دنیا میں روزانہ ہم قاری عبدالحمید چشتی صاحب سے ایک وظیفہ سیکھتے ہیں. آج بھی ہم قاری صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے جانیں گے کہ آج کا وظیفہ کیا ہے. رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یوم علی ہے. اس وظیفے کا تعلق بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہے. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. ایک شخص جس کو خارش وغیرہ کی بیماری تھی، اکثر لوگوں کو یہ پیش آتا ہے کہ ہاتھوں میں، چہرے پر دانے وغیرہ، خارش وغیرہ ہوتی ہے. تو اس شخص نے جب بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، کہیں سے اسے فرق نہ پڑا، تو رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اور دعا کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے خواب میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. علی اس کے خواب میں تشریف لائے اور پارہ 18 سورۃ المومنین کی آیت نمبر 14 پڑھ کر اس شخص کے اوپر دم کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی. سبحان اللہ اس سبحان اللہ. بات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم یہ آیت مقدسہ پڑھا کریں اس شخص کے لیے کہ اس سے خارش وغیرہ کی بیماری ہو، تو اسے دم کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وظائف کی دنیا میں قاری عبدالحمید چشتی ہمیں آج کا وظیفہ بتا رہے تھے. وقت ہے خزینہ علم کا. آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا فیصل عزیز بندگی دامت برکاتہم العالیہ. رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا. 21 رمضان مبارک اور یوم شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دن شہید کیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار پر حضرت سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. آپ کے فضائل حضرت سے ہم نے جاننے ہیں، اور حضرت کو خاص طور پر ہم نے زحمت ہی اس لیے دی ہے کہ اہل بیت اطہار پر جب حضرت گفتگو فرماتے ہیں تو اس میں ریسرچ بھی ہوتی ہے، تحقیق بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اور کمال کی گفتگو اہل بیت اطہار پر حضرت فرمایا کرتے ہیں. حضرت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کن حالات میں ہوئی، کب ہوئی، کہاں ہوئی، اس پر ہماری رہنمائی فرمائی. مولا کائنات مولا علی کی شہادت 40 سنہ ہجری میں ہوئی. 21 رمضان 40 سنہ ہجری. اور اس شہادت کا پس منظر بھی یہ تھا کہ مولا کائنات مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے، جہاں عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر وار کیا. عبد الرحمن ابن ملجم یہ خوارج میں سے تھا. پہلے یہ مولا علی کے محبین میں تھا، پھر خوارج میں شمار ہو گئے. اور خوارج یہ وہ تھے جن سے حضرت علی نے جنگ کی تھی، اور ان خوارج کے لیے احادیث مبارکہ میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خوارج یہ بدترین طبقہ ہوگا جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو کم سمجھو گے. وہ اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے. ان کی کثرت تلاوت کو دیکھ کر تم اپنی تلاوت کو کم جانو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اللہ. تو یہ خوارج میں سے تھا عبد الرحمن ابن ملجم. اور یہ حضرت علی کے پاس بیعت ہونے کے لیے بھی آئے تھے. تو حضرت علی نے اس کو جب بیعت کیا تو اس سے پوچھا کہ تم یہ بیعت توڑو گے تو نہیں؟ جی. تو ابن ملجم نے کہا کہ نہیں، میں یہ بیعت نہیں توڑوں گا، میں آپ کا وفادار رہوں گا. تو ابن ملجم کے جانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ
آپ نے اس شخص سے کیوں پوچھا کہ بیعت توڑو گے تو نہیں؟ آپ کسی اور سے نہیں پوچھتے کبھی، اللہ اس اکبر، سے کیوں پوچھا؟ اللہ اکبر، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ اللہ تو اکبر، اللہ اکبر، پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ اس کو قتل کر دیتے۔ جی تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، جی، میں اس کا قاتل ہوں یہ نہیں پتا۔ اللہ اکبر، جو سبحان اللہ، تقدیر میں لکھا ہے وہ واہ یہ کہ واہ واہ، یہ مجھے قتل کرے گا، کیا بات ہے، کیا اور بات ہے، مجرم کو جرم کی سزا قبل وقوع واقعہ نہیں دی جا سکتی اللہ اکبر، جب تک وہ جرم کا ارتکاب نہ کر لے۔ اللہ اکبر، محض علم کی بنیاد پر آپ سزا نہیں دے سکتے۔ جی اللہ نے ابلیس کو اس وقت تک اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا جب تک اس نے جرم کا ارتکاب نہیں کر لیا۔ جی، بے شک بے شک، جب تک جرم کا ارتکاب نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتا رہا، وہ عبادت کرتا رہا، اللہ اس کے درجات بلند کرتا رہا۔ جی تو حضرت علی جانتے تھے کہ میرا قاتل کون ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی کی شان کریمانہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کے متعلق فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے تو جب قصاص لیا جائے تو اس پر ایک سے زیادہ وار نہ کرنا، اللہ اس لیے کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا تھا۔ اللہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے اعضاء و جوارح کو منقطع نہ کرنا۔ کفار کا طریقہ یہ تھا جس سے نفرت ہوتی تھی اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے اعضاء جوارح آنکھ ناک کان قطع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اللہ اللہ، وہ گھبرایا ہوا تھا، اس کو جب حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو شربت پلاؤ، اس لیے کہ یہ گھبرایا ہوا ہے۔ اللہ، جو قاتل کو شربت پیش کرے وہ حیدر اللہ، کرار ہے۔ اللہ تو اکبر، مولائے اللہ کائنات اکبر، مولا علی اللہ، مشکل کشا کی جو شہادت ہے وہ شہادت بھی انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ اس شہادت میں بھی انسانیت کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے قاتل سے حسن سلوک کرو، وہ گھبرایا ہوا ہے اس کو شربت پیش کرو، اس پر ایک سے زیادہ وار نہ کرو۔ جو قاتلوں پر کریم ہو تو وہ پھر میں اپنے وفاداروں پر کتنے اللہ مہربان اکبر، ہوں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہاں مدینہ طیبہ میں ہوئی، کہاں ہوئی؟ شہادت آپ کی کوفے میں ہوئی، کوفے، کیونکہ آپ کی ولادت مکہ میں ہے، جی اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کے بعد پھر خلافت راشدہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو دارالحکومت ہے وہ مدینہ منورہ رہا۔ جی، حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ کو مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا۔ اچھا، اب یہ کوفہ منتقل کرنے کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں تھیں۔ جی حضرت علی جانتے تھے کہ کوفے کی جو سرزمین ہے یہ بڑی اہم ہے، یہاں سے خوارج نے اس کو اپنا گڑھ بنایا ہوا ہے، یہاں سے تمام سازشیں ہونی ہیں، یہاں سے فتنہ انگیزی ہونی ہے۔ تو خوارج پر نظر رکھنے کے لیے حضرت علی نے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کر دیا، اور پھر آپ دیکھیے آنے والے وقت میں وہ جو کوفہ تھا وہی کربلا کا سبب بھی بنا۔ جی جی جی، تو حضرت علی جانتے تھے کہ جی، یہ کوفہ مرکز بنے گا فتنوں کا، اللہ تو حضرت علی نے وہاں دارالخلافہ منتقل کیا، اور کوفے میں دارالخلافہ منتقل کرنے کے بعد پھر آپ کی جو شہادت ہے وہ جامع مسجد کوفہ میں 19 رمضان کو وار ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کی شہادت کب اور کہاں ہوئی۔ آگے ہم نے بہت سے سوالات حضرت سے کرنے ہیں۔ سب سے اہم ترین سوال ہم نے حضرت سے یہ پوچھنا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں بہت سے القابات ہیں وہاں ایک لقب شیر خدا بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، بہادر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ کی بہادری کے آگے، آپ کی شجاعت کے آگے، آپ کی دلیری کے آگے بڑے بڑے کفار اور بڑے بڑے پہلوان بھاگتے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے حضرت کی طرف جانا ہے، اور حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت ہمیں رہنمائی فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے تو کیسے شیر خدا تھے، اور بہادر تھے تو کیسے بہادر تھے؟ مولا کائنات کی بہادری کا اندازہ اس لقب سے ہی لگایا جا سکتا ہے جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اسد اللہ، اللہ اللہ کا شیر۔ اللہ، تو جو اللہ کا شیر ہوگا اس کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں پر غور و فکر کیا، مجھے 2 اوصاف ایسے ہیں جو کسی ایک شخص میں کمال پر نظر نہیں آئے۔ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو علم میں کمال پر ہو اور شجاعت میں بھی کمال پر ہو، اللہ، اس لیے کہ صاحب علم طبیعتاً بزدل ہوتا ہے، اللہ،
اور جو شجاع ہوتا ہے وہ علم سے دور ہوتا ہے عموماً. فرماتے ہیں میں نے مولا علی کی سیرت کو دیکھا جو علم اور بہادری دونوں میں کمال پر ہے. سبحان اللہ. نہ آپ جیسا کوئی صاحب علم ہے، نہ آپ جیسا کوئی شجاع ہے. اللہ پھر اکبر. آپ کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ عرب کے جو مانے ہوئے بہادر تھے وہ تمام کے تمام حضرت علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے. اللہ اکبر. اس میں ایک اللہ مثال اکبر. مرحب کی موجود ہے. جب خیبر کے کئی قلعے فتح ہو گئے اور ایک قلعہ جس کا نام تھا قموس وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو کرار ہوگا اور شجاع ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتا ہوگا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور کل میں اسے علم دوں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام شب ہم دعا کرتے رہے کہ کاش یہ سعادت ہمارے حصے میں آ جائے. اور اللہ کے رسول نے اگلے دن وہ پرچم حضرت علی کے سپرد کیا. اور حضرت علی نے جب خیبر پر وار کیا قموس قلعے پر، تو قموس کا جو قلعے کا دروازہ تھا وہ اتنا بڑا اتنا بھاری تھا کہ روایت میں یہ ہے کہ 40 آدمی قوت لگاتے تھے تو وہ کھلتا تھا. اللہ. اسے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 40 آدمیوں کی قوت لگتی تھی. اللہ اکبر. حیدر کرار نے اس دروازے کو کے نیچے ہاتھ ڈالا اور اپنے ہاتھ سے نہیں انگلیوں سے اس دروازے کو اٹھایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس دروازے کو اٹھا کر قموس کے آگے جو خندق بنی ہوئی تھی اس خندق پر بچھا دیا. اللہ اکبر. تو حضرت علی نے جب دروازے کو خندق پر بچھایا تو اس دروازے کے اوپر سے گزر کے اسلامی لشکر خیبر میں داخل ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سامنے آیا مرحب کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ دیکھنے میں ایک فرد ہے لیکن جو قوت ہے اور بہادری ہے وہ 1000 آدمیوں کی رکھتا ہے. یعنی اللہ. تنہا 1000 آدمیوں سے جنگ کرنے کی صلاحیت اس میں موجود تھی اللہ. مرحب میں. جب مرحب آیا تو مرحب نے اپنا تعارف کروایا اور مرحب نے اپنے تعارف میں یہ بتایا کہ میں بہادر ہوں، میں شجاع ہوں. حضرت علی نے اپنا تعارف کرایا. حضرت علی نے اپنے تعارف میں فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرا حملہ شیر کی طرح ہے. اللہ اکبر. حیدر شیر کو کہتے ہیں. کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرا حملہ شیر کی طرح ہے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ ہر جنگ میں حضرت علی نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اللہ. لیکن جب مرحب سامنے آیا تو آپ نے یہ نہیں کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جی. اس کا بھی ایک پس منظر تھا. پس منظر یہ تھا کہ مرحب کی ماں وہ خواب دیکھا کرتی تھی کہ ایک جوان ہے اور اس کا نام حیدر ہے، اس نے مرحب کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو مرحب کی ماں کہتی تھی، مرحب کو وصیت کرتی تھی کہ اے مرحب تم سب سے مقابلہ کر لینا، حیدر سے نہ کرنا کیونکہ حیدر تیرا قاتل ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب حضرت علی جانتے تھے کہ مرحب کی ماں اس کو وصیت کیا کرتی ہے. اللہ اللہ. حضرت علی جانتے تھے کہ مرحب کی ماں خواب کیا دیکھتی ہے. واہ واہ. تو جب مرحب سامنے آیا تو حضرت علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اللہ اور میرا حملہ شیر کی طرح ہے. تو مرحب جانے لگا، جی اس کو ماں کی وصیت یاد آ گئی. جی. تو مرحب کے ساتھیوں نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو، کبھی تم کو میدان سے واپس جاتے نہیں دیکھا. تو مرحب کہنے لگا یہ میرا قاتل ہے، اللہ. یہ حیدر ہے، میری ماں نے کہا تھا حیدر قتل کرے گا. اللہ. تو لوگوں نے کہا کہ ضروری تھوڑی کہ یہ وہی حیدر ہو، جی جی. ضروری تو نہیں، یہ تو ایک عام سا جوان ہے اور تم تو اتنے بہادر ہو. مرحب کو جوش دلا کے دوبارہ لے آئے. مرحب نے حضرت علی کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پہلے تم وار کرو اللہ. پھر میں وار کروں گا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے مرحب پہلے تو وار کر، اس لیے کہ اگر میں نے وار کر دیا تو پھر نہیں آئے گی جس پر کے بعد وار کرے گا، اللہ اکبر. تو اللہ. پھر کا موقع نہیں ملے گا. اللہ اکبر. مرحب نے وار کیا، حضرت علی نے اس وار کو روکا اور جب حضرت علی نے مرحب پر وار کیا تو مرحب سر سے لے کر پیر تک لوہے میں ملبوس تھا. لوہے کی اس نے ٹوپی پہن رکھی تھی، لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، تلوار سر پر لگی، لوہے کی ٹوپی کو، سر کو، سینے کو جو پورا لوہے میں ملبوس تھا اس کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے کی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو حضرت سبحان علی اللہ. کی یہ شجاعت، یہ بہادری
اسی کی تو ہیبت تھی. آپ اندازہ لگائیے بدر کے میدان میں 70 کافر ہلاک ہوئے تھے. جی ان 70 میں سے 3 روایت ہیں 36 37 اور 38 کی کہ اتنے افراد حضرت علی کی تلوار سے قتل ہوئے. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. آدھے سے زیادہ. واہ واہ واہ. 70 کافر ہلاک ہوئے. ایک روایت کے مطابق 36, ایک روایت کے مطابق 37, ایک کے مطابق 38. آدھے سے زیادہ مولا آدھے علی. سے زیادہ صرف حضرت علی کی تلوار. سبحان اللہ جہاں سبحان اللہ. شجاعت کا اور بہادری کا یہ عالم ہو. ایک موقع پہ حضرت علی کھانا تناول کر رہے تھے تو روٹی جب توڑنے لگے تو آپ زور لگا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے نوالا روٹی سے توڑ رہے تھے. ایک شخص جس نے خیبر اکھاڑتے ہوئے دیکھا تھا اے اللہ. اس نے مولا علی سے کہا کہ اے علی یہ وقت آ گیا آج آپ سے روٹی کا نوالا نہیں ٹوٹ رہا, میں نے تو آپ کو خیبر اکھاڑتے دیکھا. اب حضرت علی کا جملہ تاریخی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ علی بوڑھا ہو گیا, علی آج بھی خیبر اکھاڑ سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو میں روٹی پہ قوت صرف کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ روٹی اپنی ذات کے لیے میں توڑ رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. خیبر اللہ اپنی ذات کے لیے نہیں رب کے لیے تھا. تو سبحان رب کی اللہ. خاص قوت رب کے کاموں میں صرف کرتا ہوں. سبحان اللہ اتنے سبحان امین اللہ. کیا مولا بات ہے. کائنات. سبحان اللہ. حضرت سبحان علی اللہ. کی بہادری اور شجاعت کی ہی وجہ سے جو کفار ہیں ان میں حضرت علی کے خلاف بہت زیادہ نفرت پائی جاتی تھی. جی اس لیے کہ جتنے لوگ حضرت علی کی تلوار سے قتل ہوتے تھے ان کے جب جنازے ان کے گھروں میں جاتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ کس نے مارا, علی نے مارا, کس نے مارا, علی نے مارا. تو کافر گھرانوں میں حضرت علی کے خلاف نفرت اور بغض پایا جاتا تھا. جی جی جی. اور اس میں بس ایک بات اور شامل کر کے اس مضمون کو مکمل کروں, وہ یہ کہ بدر کے میدان میں جب آدھے سے زیادہ کافر حضرت علی کی تلوار سے ہلاک ہوئے ان سب کے گھروں میں جنازے گئے, پوچھا کس نے مارا, علی نے مارا, کس نے مارا, علی نے مارا. تو ان کی عورتیں کہنے لگیں کہ ایک علی اتنے آدمی کیسے مار سکتا ہے, اللہ. ایک علی اتنے آدمی کیسے مار سکتا ہے. تو بدر کے بعد جو دوسرا مارکا ہے وہ ہے احد کا. جی احد کے مارکے میں خواتین بھی آئی تھی کفار کی طرف سے. جی جی بدر میں صرف مرد آئے تھے, احد میں خواتین بھی آئی تھی. جی. خواتین اسی لیے آئی تھی کہ جب پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک علی اتنے کیسے مار سکتا ہے تو مردوں نے کہا تھا اب جب جنگ ہو تو چل کر دیکھ لینا. اللہ اکبر اللہ تو وہ اکبر. دیکھنے آئی تھی کہ ایک علی کس طریقے سے جو ہے وہ سروں کی فصل اتارتا ہے. اللہ حضرت علی کی اکبر، شجاعت اللہ بے اکبر. مثل ہے, بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام گفتگو کا سلسلہ کتنا خوبصورت موضوع ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت, آپ کی بہادری اور اسلام کے لیے آپ نے جو فتوحات کی اور کفار پر آپ کی جو ہیبت اور دبدبہ ہے یہ سب بیان ہو رہا ہے. اور علامہ صاحب خوبصورت انداز میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرما رہے ہیں. ایک سوال حضرت سے یہ بھی مجھے پوچھنا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت کیسے ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام علیہم رضوان سے کیسی محبت تھی؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے درمیان جو محبت کا رشتہ تھا اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی اور ان کی اولادوں نے صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کی. سبحان اللہ. شادی کے پیغامات بھیجے, ان میں ان کی اولادوں میں آپس میں نکاح ہوئے ہیں, رشتے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر اور حضرت علی کے صاحبزادے امام حسین, ان دونوں کی جو بیگمات ہیں وہ سگی بہنیں ہیں. اچھا سبحان اللہ. حضرت محمد بن ابو بکر کی اہلیہ کا نام ہے کیہان جی, اور انہی کی بڑی بہن شہر بانو وہ امام حسین کی زوجہ. سبحان اللہ. دونوں سگی بہنیں. سبحان تو اللہ. یوں سبحان اللہ. صدیق اکبر کا بیٹا اور مولا علی کا بیٹا آپس میں ہمزلف ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین, امام زین العابدین کے خالو لگتے ہیں محمد بن ابو بکر, سبحان اللہ. کیونکہ ان کی زوجہ خالہ ہیں. جی جی. تو خالو لگتے ہیں امام زین العابدین کے. سبحان اللہ. پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, یہ حضرت علی کے گھرانے سے ان کا تعلق اندازے سے لگائیے کہ یہ امام حسن مجتبی کے داماد لگتے ہیں. سبحان اللہ. عبد الرحمن بن ابی بکر. سبحان اللہ. پھر ان گھرانوں میں محبت کا عالم یہ کہ حضرت امام جعفر صادق, ان کے والد ہیں امام باقر,
جی امام باقر کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد مولا علی۔ اب امام جعفر صادق کا ننیالی رشتہ دیکھیں۔ امام جعفر صادق، آپ کی والدہ حضرت ام فروہ، ان کے والد حضرت قاسم، ان کے والد محمد بن ابو بکر، ان کے والد ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، حضرت امام جعفر صادق ماں کی طرف سے صدیق اکبر کی اولاد ہیں، سبحان اللہ، کیا بات باپ ہے، کی طرف سے سبحان مولا اللہ، علی کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ، ان میں محبتوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے اور امام حسن اور مولا علی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، دروازے پر ملاقات ہو گئی۔ تو امام حسن کو صدیق اکبر نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا۔ اللہ، اب یہ ذہن میں رہے کہ اللہ اللہ، امام حسن اس وقت کوئی سال 2 سال کے بچے نہیں ہیں، جی اس جب آقا دو جہاں کا صلی وصال اللہ ہوا ہے علیہ اس وقت امام حسن کی عمر 8 سال ہے۔ جی، یہ واقعہ صدیق اکبر کے عہد خلافت کا ہے، یعنی 8 سال سے زیادہ عمر تھی۔ صدیق اکبر نے امام حسن کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اللہ اکبر، اور کاندھوں سبحان پر اللہ، بٹھانے کے سبحان بعد اللہ، صدیق اکبر نے کہا کہ اے علی، یہ حسن جی بیٹا تمہارا ہے لیکن اس کے چہرے میں رسول کا چہرہ جھلکتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ شبیہ پیمبر ہے، یہ شبیہ پیمبر ہے۔ سبحان اللہ، اور حضرت امام حسن سے مخاطب ہو کے ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے حسن، میرا سب کچھ تمہارے گھر کا ہے، حد یہ ہے کہ میرے سر پہ جو بال اگتے ہیں وہ بھی تمہارے گھر والے کے صدقے میں اگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو صحابہ ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال تقسیم کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو کم دیا، باقی امام حسن کو زیادہ دیا۔ تو اس وقت بھی جب بیٹے نے اعتراض کیا کہ اب میں بیٹا ہوں، آپ نے مجھے کم دیا اور آپ نے امام حسن کو زیادہ دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ حسن کا باپ علی ہے، اللہ، اس کی سبحان ماں اللہ، زہرا ہے، سبحان اس کا اللہ، بھائی حسین ہے، اللہ اکبر، اس کے نانا رسول خدا ہیں، اللہ تم اکبر، کبھی ان کی برابری نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت مولا علی مشکل کشا سے حضرت عمر فاروق کی محبت کا یہ عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اے اللہ کبھی وہ وقت نہ آئے کہ جب کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہو اور ہمارے پاس علی نہ ہو۔ اللہ، اللہ اکبر، اے اللہ اللہ اکبر، کبھی وہ وقت نہ آئے اللہ کہ جب کوئی مشکل مرحلہ ہو اور ہمارے پاس علی نہ ہو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق یعنی رضی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا حضرت جی، عمر نے کہا، بالکل، کیا بات ہے، سبحان بالکل۔ اللہ، اور حضرت علی سے جہاں صحابہ کرام محبت کرتے ہیں وہاں حضرت علی صحابہ کرام سے محبت کرتے واہ ہیں۔ واہ واہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے والے جی مولا کائنات مولا علی کو سبحان مشکل کشا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارنے والے جی مولا کائنات مولا علی سبحان مشکل اللہ، کشا ہے۔ سبحان اللہ، جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت عمر کی تدفین ہو رہی تھی، تو اس وقت کی روایت ہے کہ حضرت علی بآواز بلند کہہ رہے تھے کہ اے عمر، میں جانتا تھا تمہاری تدفین اس جگہ ہوگی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو بارہا کہتے سنا، حضور جب کوئی بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر عمر اور گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ تھے۔ تو حضور اپنے ساتھ جس طرح ابو بکر اور عمر کا تذکرہ کرتے تھے اور ابو بکر حضور کے پہلو میں ہیں، تو میں جان گیا تھا کہ اے عمر تم لا بھی لا یہیں لا ہوں گے، لا، کیونکہ اللہ رسول اللہ، اکرم نے ابو بکر سبحان اور اللہ، عمر کے ذکر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، صحابہ کرام ان سے سبحان محبت اللہ، کرتے تھے، سبحان یہ اللہ، صحابہ کرام سے محبت واہ کرتے تھے۔ واہ، حضرت علی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، آج یہ ایک بڑا نازک پہلو ہے لیکن میں اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ پیش کروں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا مشیر بن کر رہے۔ سبحان اللہ، اگر دل میں کوئی عداوت ہوتی تو کیا مولا علی ان کے مشیر بن کر رہتے؟ اللہ اکبر، اللہ صدیق اکبر، اکبر کے مشیر بن کر رہے، فاروق اعظم کے مشیر بن کر رہے، عثمان ذو النورین کے مشیر بن کر رہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کے عہد خلافت میں جب قتل و غارت ہو رہی تھی تو کسی نے کہا تھا کہ اے علی، پچھلے 3 خلفاء کے دور میں تو امن و امان تھا، جی آپ کے دور میں بڑی قتل و غارت گری ہے۔ تو حضرت علی نے بڑا حکیمانہ جواب دیا تھا، کہا کہ پچھلے خلفاء کے دور میں امن و امان تھا کہ ان کے مشیر ہم تھے، اللہ ہمارے اکبر، دور میں انتشار ہے، ہمارے مشیر اللہ تم ہو۔ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر. مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا خلفائے ثلاثہ کے بھی مشیر ہیں. صحابہ کرام ان سے محبت کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کوئی دو الگ طبقات بھی نہیں ہیں، یہ ایک طبقہ ہے جو آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا خود تیار کردہ طبقہ ہے. سبحان اللہ. اس میں جو تفریق کرے وہ در حقیقت آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراض کرے گا، اللہ اکبر. آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر اعتراض کرے گا، کیونکہ صحابہ اہل بیت دونوں تربیت یافتگان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حضرت بڑے خوبصورت انداز میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبارک کی مختلف پہلوؤں سے ہمیں آشنا فرما رہے ہیں اور ہمیں آپ کی ذات والا تبارک کے متعلق بتا رہے ہیں. ایک اہم پہلو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبارک کا علم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا. آپ کے سینے میں راز خداوندی کیسے کیسے تھے، راز نبوت کیسے کیسے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے میں کیسے کیسے علوم آپ کو عطا فرمائے تھے، یہ ہم جانیں گے حضرت سے. خود آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جی. انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں دار الحکمت ہوں، حکمت کا مخزن ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو سبحان اللہ. علم میں جو کمال مولا علی کو حاصل ہے وہ جدا گانا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں صرف اس میں سے ایک واقعہ نظر کر دوں جس سے آپ کے علم کا اندازہ ہو سکتا ہے. مولا علی کا یہ مزاج تھا کہ ایک ہی سوال اگر کئی مرتبہ ہو تو ہر بار ایک ہی جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ علی ایک خیرات دو مرتبہ نہیں دیتے، اللہ جس کو دے دی دے دی. اللہ اکبر. اب وہی سبحان سوال اللہ. دوبارہ ہوگا تو جواب وہی ہوگا لیکن دلیل دوسری ہوگی. اللہ اکبر. سبحان وہ اللہ. سوال تیسری بار ہوگا تو جواب وہی ہوگا لیکن دلیل الگ ہوگی. کیا بات ہے. اب اس کی سبحان اللہ. مثال ایک موجود ہے کہ کفار وہ ایک طرف تو حضرت علی کے دشمن، اور مسلمان جو کفار کی جانب سے بعض جو منافقین بن کر شامل ہوئے تھے، وہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ حضرت علی کو کوئی ایسا سوال کریں کہ یہ جواب نہ دے پائیں. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو علی سے تو کوئی بھی سوال کر لو، یہ تو جواب دے دیں گے. اب طریقہ صرف ایک ہے، سوال کرو ایسے وقت میں جب علی بہت جلدی میں ہو اور سوال بہت بڑا ہو جس کا جواب بہت بڑا ہو. اچھا. علی ہو بہت جلدی میں ٹھیک ہے. تو یقیناً مولا علی یہ کہیں گے کہ بھائی بعد میں اس کا جواب دوں گا. جب وہ کہیں بعد میں جواب دوں گا تو تم کہہ دینا کہ ان کو جواب آتا ہی نہیں، ہاں، ٹالا ہے ہمیں. موقع مل جائے گا. اب وہ انتظار میں تھے کہ کس موقع پر سوال کریں، علی کب جلدی میں. جی. وہ موقع ان کو مل گیا. اچھا. مسجد تھی، نماز کے لیے تکبیر ہوئی. جیسے ہی تکبیر مکمل ہوئی، اب حکم یہ ہے کہ تکبیر مکمل ہو تو امام تکبیر تحریمہ میں عجلت کرے، جی. زیادہ گیپ نہ کرے. جیسے ہی تکبیر مکمل ہوئی جی. ایک شخص سامنے آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت ایک سوال ہے. جی. سوال یہ ہے کہ مجھے وہ سارے جانور بتا دیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ سارے جانور بتا دیں جو بچے دیتے ہیں. وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اللہ. کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. اللہ. تکبیر کے بعد سوال کر رہا ہے. جی. جی. تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اللہ. اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے کیا دیتے ہیں. بات ہے. کیا بات ہے. اور اس کے سبحان بعد آپ اللہ. نے تکبیر تحریمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، کیا پھر بات. بعد میں کسی شخص نے یہی سوال کیا. جی. اب وہ جانتے تھے کہ یہ سوال ہو گیا، حضرت علی نے اس کا ہی جواب دے دیا. اب یہی سوال دوبارہ کرو. جی. اب علی کیا کریں گے؟ جی. پھر سوال کیا کہ اے علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. جی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو غذا کو نگل کر کھاتے ہیں جی. جی. وہ انڈے دیتے ہیں سبحان اور جو اللہ. چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے کیا ہیں. بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انہوں نے کہا کہ اب یہی سوال پھر کسی موقع پر کرو. جی. اب دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں. پھر کسی موقع پہ یہی سوال ہوا کہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا جو جانور اپنی چونچ سے بچوں میں غذا منتقل کرتے ہیں، منہ سے غذا منتقل کرتے ہیں، وہ انڈے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں جی. وہ بچے دیتے ہیں.
اللہ اکبر، کمال سبحان یہ ہے اللہ، کہ سوال ایک ہی کیا تھا، بات ہے کہ مولا لیکن علی، ہر بار دلیل الگ تھی، سبحان ہر اللہ، بار حضرت علی کا استدلال الگ تھا. سبحان اللہ، اور سبحان اس اللہ، پر تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کا علم، اس کا تو عالم کیا ہے کہ حضرت علی تو کئی علوم کے بانی ہیں، جو سبحان اللہ، علوم شروع ہی حضرت علی سے ہوئے ہیں، جس میں سبحان اللہ، عربی زبان یہ صرف بولی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، لیکن عربی کی کوئی گرامر نہیں تھی حضرت علی کے زمانے تک. جی، اس کی کوئی گرامر نہیں تھی، اس کے کوئی اصول، قواعد، ضوابط نہیں تھے. آج جو مدارس میں صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے اس میں قواعد ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جملے تشکیل پاتے ہیں. تو یہ صرف اور نحو ان دونوں علوم کے بانی حضرت علی ہیں. سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ، علی نے علم صرف ایجاد کیا ہے، کیا بات ہے، علم سبحان اللہ، نحو ایجاد کیا ہے. سبحان اللہ، تو حضرت سبحان علی اللہ، کی بارگاہ سے تو علم کی خیرات تقسیم ہوتی ہے. سبحان اللہ، اور سبحان کیوں نہ اللہ، ہو کہ آپ نے اس ذات سے علم حاصل کیا واہ واہ کہ واہ، جس ذات پر کچھ نہیں چھپا ان سے تو خدا نہیں چھپا. سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، جس ذات پر اللہ نے سب آشکار کر دیا اس کے شاگرد خاص ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج ہم نے اپنے عقیدتوں کے چند نذرانے پیش کیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار اتنی بڑی ذات ہے، اللہ نے آپ کو اتنے فضائل عطا فرمائے، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر ہی نہیں سکتے، ان کے فضائل بیان کر ہی نہیں سکتے. ہم کیا ان کی شان بیان کریں گے جن کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوں، جن کی شان صحابہ کرام علیہم رضوان بیان فرماتے ہوں، جن کی شان تمام اولیاء اعظام نے بیان کی ہو. اس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن مختصر سے وقت میں ہم نے آج مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی ہے. اللہ رب العزت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کو ہمارے لیے باعث سے نجات بنائے. اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل پھر انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.